آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ دہشت گردی میں مشرقی ہمسائے کا ہاتھ ہے۔ مشرقی ہمسایہ دہشت گردوں کو فنڈنگ اور اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ پاکستان کی دنیا میں عزت دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہی۔ سیاسی اور عسکری قیادت مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کرے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی کوئٹہ میں صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، گورنر جعفر خان مندوخیل، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان نے شرکت کی۔ بلوچستان میں امن و امان کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے۔ وزیراعظم نے کہا بلوچستان میں پولیس، فوجی جوان اور شہریوں کو شہید کیا گیا۔ 54 دہشت گرد مارے گئے۔ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ تمام وسائل استعمال کر کے دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے۔ امریکہ خطے میں جنگ کی آگ بھڑکانے لگا۔ امریکہ کے ایران پر حملے، میزائل اور ڈرون ذخائر سمیت 90 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ 2 روز کے دوران 14 افراد شہید۔ ایرانی حکام کے مطابق سیرک میں ماہی گیروں کی جیٹی پر حملے میں 3 افراد شہید اور 15 زخمی ہوئے۔ ایران شہر ایئرپورٹ پر حملے میں ڈیوٹی پر موجود ایک فائر فائٹر جان کی بازی ہار گیا۔ وہ شہر میں جوہری بجلی گھر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بجلی کی فراہمی متاثر صوبہ گلستان میں آخ قلعے کے قریب ریلوے پل کو فضائی کارروائی میں نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فضائی حملوں میں پاسداران کے 3 اہلکار بھی شہید ہوئے۔ ایران کا امریکی حملوں کا منہ توڑ جواب۔ خطے میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانے پر رکھ لیا۔ زنجان، خمین اور تبریز سے بیلسٹک میزائل داغے۔ اردن میں موافق السالتی ایئر بیس فضائی اڈے پر حملے۔ کویت میں بھی خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ کویتی وزارت دفاع کے مطابق بیلسٹک میزائلز، کروز میزائلز اور 10 خودکش ڈرون تباہ کر دیے۔ حکام کے مطابق ملبہ گرنے سے ایک شخص زخمی ہوا۔ نہیں لگتا ایران کے ساتھ معاہدہ ہو سکتا ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جنگ دوبارہ شروع نہیں ہوگی لیکن حملوں کا جواب دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہٹ دھرمی برقرار۔ ایران کو ایک بار پھر سخت انتباہ جاری کر دیا۔ دعویٰ کیا کہ تہران امریکہ سے معاہدے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ ایران نے ٹیلی فون کر کے کہا ہے کہ وہ ڈیل چاہتا ہے۔ مزید کہا ہو سکتا ہے کہ مارا جاؤں کیونکہ میں ایران کی ہٹ لسٹ پر ہوں۔ ایران کی پہلی اور دوسری قیادت کو ختم کیا، کیا پتہ تیسری بھی ختم کرنی پڑے۔ ابنائے ہرمز بند کرنے کی کوشش کی تو فوجی کارروائی کریں گے۔ امریکی نائب صدر کی ایران کو دھمکی۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ ہم نے واضح طور پر یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اگر ایران بحری جہازوں پر حملے بند کر دے تو ہم اپنی ناکہ بندی ختم کر دیں گے۔ اگر ایران جہازوں کو نشانہ بناتا رہا تو ہم بھرپور جوابی کارروائی کریں گے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے دوبارہ بحری ناکہ بندی کی دھمکی دے دی۔ کہا ایران نے وعدوں پر عمل نہ کیا تو حملہ کریں گے۔ اگر آپ حملہ کریں گے تو جواب بھی حملے کی صورت میں دیا جائے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف کا امریکہ کو 2 ٹوک پیغام۔ آبنہ ہرمز کے حوالے سے امریکی دباؤ کو مسترد کر دیا۔ کہا کہ ایران ہر جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آبنہ ہرمز امریکی خواہش یا دھمکی سے نہیں بلکہ صرف ایران کے طے کردہ انتظامات کے تحت ہی کھلی رہے گی۔ ایرانی اسپیکر نے امریکہ کو خبردار کیا کہ بے مقصد ہاتھ پاؤں مارنے سے گریز کریں ورنہ مزید دلدل میں پھنستے جائیں گے۔ ایران نے حالیہ امریکی حملوں کے خلاف اقوام متحدہ کو اجتماعی اور احتجاجی خطوط ارسال کر دیے۔ مستقل مندوب امیر سعید الوانی نے موقف اختیار کیا ہے کہ امریکہ نے پھر ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے خلاف وسیع پیمانے پر فوجی حملے کیے۔ یہ حملے اقوام متحدہ کے منشور اور امریکہ کی بین الاقوامی ذمہ داریوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا عمان اور ترکی کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق آبنہ ہرمز میں پھر سے سر اٹھانے والی کشیدگی پر بھی گفتگو ہوئی۔ ترکیہ اور عمان کے وزرائے خارجہ نے مسئلے کے سفارتی حل پر زور دیا۔ شہید آیت اللہ سید علی خامنہئی کا جلوس جنازہ مسجد مقدس میں حرم امام علی رضا علیہ السلام کے روضے کی جانب رواں دوا۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر اور ان کے اہل خانہ کو آج روضہ امام علی رضا علیہ السلام کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد حرم امام علی رضا علیہ السلام کے احاطے میں تدفین کی جائے گی۔ سوگواروں کا جمع غفیر مسجد مقدس کی سڑکوں پر موجود۔ حکام کے مطابق مسجد میں 27 ممالک سے 4,70,000 غیر ملکی مہمان بھی موجود ہیں۔
کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے روضوں کے درمیان بین الحرمین میں صحن امام حسین علیہ السلام میں شہید ایرانی سپریم لیڈر کی نماز جنازہ ادا، شہید آیت اللہ علی خامنائی کا جسد خاکی عراق لے جایا گیا۔ نجف اور کربلا میں مقدس مقامات پر حاضری دی گئی۔ نجف سے کربلا تک 1.5 گھنٹے کا سفر عوام کے رش کے باعث 12 گھنٹوں میں طے ہوا۔ جلوس جنازہ میں رقت آمیز مناظر، سوگواروں نے شہید رہبر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مختلف شہروں میں لاکھوں سوگواروں کی آخری دیدار اور الوداعی اجتماعات میں شرکت۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیمیں پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کروشیا نے کے وزیر خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کہتے ہیں بھارت کی جانب سے انڈس واٹر ٹریٹی کی یک طرفہ معطلی کا اعلان کیا گیا، پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا عالمی قوانین اور معاہدوں کی خلاف ورزی ہے۔ مزید کہا پاکستان اور کروشیا کے درمیان باہمی اعتماد کے مضبوط روابط قائم ہے۔ کروشیا کے وزیر خارجہ نے اسلام آباد کو امن اور سفارتکاری کا شہر قرار دے دیا۔ کہا دونوں ممالک کے تعلقات باہمی احترام، اعتماد کی بنیاد پر استوار ہیں۔ دنیا کو پرامن رکھنے کے لیے ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ تنازعات کے پرامن حل کے لیے مشترکہ کوششیں وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیو یارک میں سمٹ سے خطاب، کہا کہ خطے کے ملکوں کو باہمی تعاون کو فروغ دینا ہوگا تاکہ عوام کے جان و مال کا بہتر تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ محسن نقوی کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس سے ملاقات، علاقائی صورتحال اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے پاکستان کی امن کے لیے کاوشوں کو سراہا۔ نام نہیں لینا چاہتی لیکن کچھ صوبوں میں بارش کے بعد پانی جمع رہتا ہے۔ پنجاب نے ڈرین سسٹم بہتر بنانے کے لیے خطی رقم خرچ کی ہے۔ پنجاب کے کچھ شہروں میں زیادہ بارشیں متوقع ہیں۔ ہم نہیں چاہتے حکومت کی نااہلی سے ایک بھی جان جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیلاب اور مانسون کی تیاریوں سے متعلق اجلاس سے خطاب، کہا سانحہ کہنا بہت افسوسناک ہے، والدین اپنے بچوں کو خطرے والی جگہ نہ بھیجیں، گلی محلوں میں گھومنے والے کرمنلز پر کڑی نظر رکھی جائے۔ مالی سال 2025-26 میں ترسیلات زر نے تاریخ رقم کر دی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا ملکی معاشی اصلاحات اور نظام پر اعتماد بڑھنے لگا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مالی سال کے دوران مجموعی ترسیلات زر 41.6 ارب ڈالرز تک پہنچ گئیں۔ جون 2026 میں بیرون ملک پاکستانیوں نے 3.5 ارب ڈالرز کی ترسیلات زر بھجوائیں۔ وزیر اعظم کا اوورسیز پاکستانیوں سے اظہار تشکر، کہا کہ اوورسیز پاکستانی ہمارا قیمتی سرمایہ ہے۔ اینکر مرید عباس قتل کیس کے مجرم عاطف زمان کو 2 بار سزائے موت سنا دی گئی۔ مقامی عدالت کا مجرم عاطف زمان کو 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کرنے کا حکم۔ مجرم عاطف زمان کے دائمی وارنٹ جاری، اینکر پرسن مرید عباس کو 9 جولائی 2019 کو قتل کیا گیا تھا۔ لاہور کے علاقے اچھرا میں ٹیوشن سینٹر میں 10 سالہ بچی مبینہ زیادتی کے بعد قتل۔ پولیس کے مطابق ٹیوشن سینٹر کے واش روم میں بچی کی لاش ملی۔ تفتیش میں مزید حقائق سامنے آئیں گے۔ کراچی کے لی مارکیٹ میں بچے سے زیادتی کے بعد قتل کا کیس، عدالت نے ملزم حمزہ کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ گرفتار ملزم نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ بچے کی بے حرمتی کی گئی۔ بچے کی آواز دبانے کے لیے گردن دبائی تو بے ہوش ہو گیا، اسے بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر باہر گیا۔ ولی 4 بہنوں کا اکلوتا اور خاندان کا سب سے چھوٹا بچہ تھا۔ بچے کی لاش بوری میں پھینکے جانے کے بعد خصوصی مناظر جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لیے۔ ولی کے اہل خانہ کا ملزم کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ۔ خیرپور کی تحصیل کنگری میں 2 گروپوں میں فائرنگ، باپ بیٹا سمیت 4 افراد قتل۔ دونوں گروپوں نے ایک دوسرے پر گولیاں برسا دیں، لاشیں اسپتال منتقل۔ پولیس کی نفری علاقے میں پہنچ گئی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں 2 گروپوں کے درمیان خونی تصادم۔ پنالا شاہ حسن خیل میں فائرنگ کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہوئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
جامعہ کراچی میں 2 طلبہ تنظیموں میں تصادم، 5 طلبہ زخمی، جھگڑا ختم کروانے کی کوشش میں اساتذہ بھی زخمی، 2 طلبہ تنظیموں کے کارکنوں کے درمیان تلخ کلامی کے بعد ہاتھا پائی ہوئی، واقعے کے بعد طلبہ تنظیم کا مسکن چورنگی پر احتجاج، مظاہرین نے سڑک پر رکاوٹیں لگا کر روڈ بلاک کر دی۔ گروپ کیپٹن عاصم طارق قتل کیس کی تحقیقات میں پیش رفت، مقدمے میں نامزد لڑکی نے اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا، ملزم کی جانب سے زبردستی F9 پارک لے جانے اور مار پیٹ کرنے کی تصدیق، خاتون نے پولیس کو بتایا کہ گروپ کیپٹن عاصم طارق نے ملزم کو انہیں مارتے ہوئے دیکھا تو رک گئے، ملزم نے روکے جانے پر طیش میں آ کے عاصم طارق کو قتل کیا۔ پاک بحریہ اور PMASA کا مشترکہ آپریشن، اورماڑہ کے مشرق میں ڈوبتی ہوئی کارگو بوٹ سے تمام 20 پاکستانی عملے کو بچا لیا گیا، مال بردار کشتی میں شدید پانی بھرنے کے باعث ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، ISPR کے مطابق جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر کو مدد کی کال موصول ہوئی، ریسکیو ٹیموں نے بروقت عملے کو بحفاظت نکال لیا۔ PTD کی کراچی میں انٹیلیجنس اور ٹیکنیکل بنیاد پر کارروائی، کالعدم تنظیم کے 2 دہشت گرد گرفتار، دونوں ملزمان کے نام CTD کی ریڈ بک میں شامل تھے، گرفتار دہشت گرد IED دھماکوں اور ٹارگٹ کلنگ کی وارداتوں میں مطلوب تھے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن سے عالمی بینک کے وفد کی ملاقات، ٹرانسپورٹ منصوبوں، سرمایہ کاری اور مستقبل کے انفراسٹرکچر منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سندھ حکومت یلو لائن BRT منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے، جلد مزید 500 ماحول دوست الیکٹرک بسیں لا رہے ہیں، ماحول دوست EV بسوں کے استعمال سے فضائی آلودگی میں نمایاں کمی آئے گی۔ اب دوائیں کام نہیں آئیں گی، یہ دعائیں لینے کا وقت ہے۔ MQM کے رہنما فاروق ستار نے KMC بلڈنگ کے باہر احتجاج میں شریک مظاہرین سے خطاب میں کہا، وزیر اعلیٰ سے مظلوموں کی آہیں لینے کے بجائے ان کی دعائیں لیں۔ MD-CAT رجسٹریشن کی آخری تاریخ میں توسیع، PMDC کے مطابق MD-CAT کی ریگولر فیس کے ساتھ رجسٹریشن اب 13 جولائی تک ہوگی، لیٹ فیس کے ساتھ MD-CAT رجسٹریشن کی آخری تاریخ 18 جولائی مقرر، طلبہ کو مقررہ تاریخ سے قبل رجسٹریشن مکمل کرنے کی ہدایت۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا 59واں یوم وفات، محترمہ فاطمہ جناح نے قائد اعظم کے شانہ بشانہ ہر قدم پر تحریک پاکستان کو آگے بڑھانے میں اہم اور کلیدی کردار ادا کیا، پاکستانی قوم ان کی لازوال خدمات پر انہیں سلام پیش کرتی ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا محترمہ فاطمہ جناح کو خراج عقیدت۔ آصف زرداری نے کہا کہ مادر ملت کی خدمات ہمیشہ روشن باب رہیں گی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مادر ملت کا کردار اور مثالی جذبہ قومی اثاثہ ہے۔ اور فیفا ورلڈ کپ 2026 میں کوارٹر فائنل لائن اپ مکمل، آخری 8 ٹیموں کے درمیان جنگ شروع ہوگی۔ پہلے میچ میں آج رات فرانس کا مقابلہ مراکش سے ہوگا، اسپین کی ٹیم بیلجیم کا سامنا کرے گی، میسی کی ارجنٹینا کا مقابلہ سوئٹزرلینڈ سے ہوگا۔